جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے ایک سکین بھیجا ہے اور اس کے اندر آپ نے جو حوالہ ہے نا وہ شو رہا ہے اصول کافی کا، اور جلد نمبر 3 کتاب الحجت سے۔ تو اس میں آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس روایت کی کیا تعویل ہوگی، اور روایت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے کہ انہوں نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، پس خدا نے ان کو دوہرا اجر دیا۔ تو یہ آپ کا سوال ہے اور آپ نے لکھا ہے کہ اس روایت کی کیا تعویل ہوگی۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اصول کافی ہے نا، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کو بہت کم ملیں گی۔ صرف اور صرف جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا سمجھ لیں آپ کو ائمہ اہل بیت کے اقوال ملیں گے، اور وہ بھی ڈائریکٹ اقوال نہیں ملیں گے۔ اس کے اندر یہی ہوگا کہ جیسے مثال ہے یہ والی جو آپ نے روایت بھیجی، اس کے اندر بھی دیکھ لیں، اس کے اندر کہیں علی بن ابراہیم ہے، کہیں حشام بن سالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے راوی آپ کو اکثر ملیں گے جو کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ نہیں پایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف یہ اہل بیت کے شاگردوں میں سے کوئی ہوگا، کوئی جو ہے وہ اس نے ان کا زمانہ پایا ہوگا، مثال ہے امام موسیٰ کاظم کا یا امام جعفر صادق کا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، نہ ہی انہوں نے زمانہ پایا ہے کس کا، حضرت ابو طالب کا۔ تو اس وجہ سے، اور اوپر سے وہ ان کے نام کے ساتھ یہ بات نقل کرنا کہ جناب حضرت ابو طالب کی مثال ایسے جیسے اصحاب کہف کی ہے، تو اصحاب کہف کی مثال تو ابو طالب والی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ریشنلی بھی دیکھیں، آپ قرآن پاک کی روح سے بھی دیکھیں، تو اصحاب کہف تو وہ نوجوان تھے جنہوں نے زمانے سے بغاوت کی، ٹھیک ہے، زمانے کے حاکموں سے بغاوت کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کلمہ حق بلند کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس حق کے سفر کے اوپر نکل گئے، اور اس کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور اس پناہ لینے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نیند سلایا جو کئی ہزار سال کے اوپر یا کئی سو سال کے اوپر محیط تھی، وہ ایگزیکٹ کسی کو پتہ ہی نہیں کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو نشانی بنا دیا پوری دنیا کے لیے، جبکہ حضرت ابو طالب کا معاملہ بالکل فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہ تو ان کے کفر کی بات کرتے ہیں، نہ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کے حوالے سے خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے علاللہ اپنا ایمان نہیں شو کیا، ٹھیک ہے، اور رہے بھی انہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت زیادہ حفاظت بھی کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شہید یا قتل کرنے کا بڑا منصوبہ نہیں بن سکا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی نے اس طریقے سے ان کو قتل کیا۔ ہاں چھوٹے موٹے جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مظالم تھے وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہوتے رہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی کوئی کسی نے تنگ نہیں کیا یا صحابہ کو تنگ نہیں کیا، نہیں، باقی صحابہ کو اتنا مشکل وقت تھا کہ یہاں سے جانا پڑ گیا، یعنی ہجرت حبشہ بھی حضرت ابو طالب کے زمانے میں ہی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کر سکتے تھے اپنی فیملی کی، تو باقی صحابہ جو ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے پھر باقی صحابہ کو بھی ہجرت کرنا پڑی، کافی صحابہ نے ہجرت حبشہ اسی وجہ سے پھر کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کے۔ تو اس لیے حضرت ابو طالب کو اصحاب کہف سے ملانا بالکل جو ہے سمجھ لیجئے ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واضح طور پہ ان کی کوئی بھی ہمیں کمپیریزن نظر نہیں آتا۔ آپ خود سوچیں نا اس کا کیا کمپیریزن بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف پوری جماعت ہے اصحاب کہف، یعنی نوجوانوں کی جماعت ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت ابو طالب ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم ان کی پروٹیکشن سے یا انہوں نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس سے ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا، اور وہ یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنا اس وقت اسلام لے آتے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروٹیکشن ہے نا وہ اس طریقے سے ختم ہو جاتی، مطلب یہ علماء کا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ یہی بات جو ہے وہ قابل حجت ہے جو اگر علماء یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آئے نا،
جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت کیونکہ حضرت ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور طائف کا سفر بھی اس لیے کیا تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی کچھ حمایت حاصل کریں، لیکن وہاں کے لوگوں نے، سرداروں نے بہت برا سلوک کیا اور انہوں نے بالکل بھی آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو تب بھی آپ کے قتل کا منصوبہ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ابو سفیان اور دیگر جو تھے نا بندے وہ پیش تھے۔ تو اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے بالکل پروٹیکشن دی، اور وہ بندہ بھی اس وقت کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ بندہ کافر تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اور کافی لوگوں کو اکٹھا کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیفلی مکے کے اندر انٹری دلوائی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہم اس بندے کا بھی یہ بات ایسی بات کہیں گے کہ وہ حضرت ابو طالب کے بعد اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا اور اس وجہ سے چھپایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیفلی وہاں انٹری دلوا جائے؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے آج، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی حجت نہیں ہے، قرآن پاک کی طرح کی واضح کی کتاب کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کے سامنے تو اصول کافی ہو چاہے صحیح بخاری ہو، کسی کی کوئی حجت نہیں ہے، کسی کا کوئی معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ باقاعدہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر حضرت ابو طالب کا معاملہ بالکل کلیئر نہیں ہے، نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا، اور نہ ہی اگر اہل بیت سے منسوب کچھ روایات ہیں جیسے آپ نے یہ والی روایت بھی دی، تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ واضح کر کے شو بھی کیا ہو، ٹھیک ہے، اور جو ایمان واضح کر کے اپنا ایمان اوپنلی اس کو اناؤنس کر کے جو ہے اس کا فائدہ وہ چھپا کے نہیں ہے فائدہ، ٹھیک ہے۔ عظیمت کا رستہ یا بڑائی کا رستہ یہی ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ اب حضرت حسین علیہ السلام کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے ایمان کا وہ والا اظہار نہ کرتے کہ میں نہیں مانتا یزید کو یا اس کی حکومت، انہوں نے بیعت نہیں کی، آخری وقت تک بیعت نہیں کی، آج کوئی جو مرضی گھڑتا رہے لیکن ان کی شہادت ہو گئی اسی ایمان کے اظہار کے دوران، ٹھیک ہے، ان کی شہادت ہو گئی، تو ان کو بڑا سمجھتے ہیں لوگ عظیمت کے راستے کے حوالے سے یا کسی اور کو، انہیں کو ہی سمجھتے ہیں نا جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، پھر اس کے اوپر ان کو تکلیفیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس راستے کو استقامت سے نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جس نے ایمان چھپایا اس کو دوہرا اجر ملے گا، مطلب ہمیں یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر قرآن پاک سے یہ چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہی ہے، مثال ہے حضرت ابو طالب سے اسی طریقے سے روایات بخاری کے اندر بھی مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ آخری وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے رہے کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں یا پھر آپ اظہار کر دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے، پتہ ہے کہ اس وقت مطلب اس کے بعد کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، یعنی ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کا آخری وقت ہے، ان کو وہ نہیں وہ جہاں پر ہو سکیں گے، یعنی وہ اب ان کا کوئی سامنا نہیں ہوگا کفار سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے اعلان کریں چاہے نہ کریں، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونے والا، لیکن انہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی اعلان نہیں کیا۔ اب ان روایتوں میں کوئی کہے گا جناب اس کے اندر فلاں راوی جو ہے، جیسے مثال ہے غالباً اس میں حضرت ابو ہریرہ ہے شاید راوی، تو اب کوئی کہے گا جی کہ بخاری کی اس روایت کے اندر ابو ہریرہ راوی ہے، اس نے تو زمانہ ہی نہیں پایا، کس کا زمانہ نہیں پایا؟ حضرت ابو طالب کا زمانہ نہیں پایا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اسی طریقے سے امام جعفر صادق نے بھی حضرت ابو طالب کا زمانہ نہیں پایا ہوا، اگر یہی اصول کافی کی اس روایت کو ہی لے لیتے ہیں جو آپ نے شیئر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر اگر ہمیں تو پھر سیف رستہ یہی ملے گا نا کہ ان لوگوں نے اگر زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کمپیریزن کریں تو ابو ہریرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمانہ پایا نا، اور اگر انہوں نے ان کا زمانہ پایا تو کیا معلوم انہوں نے اس بات کو سن لیا ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم کمپیئر کریں کہ امام جعفر صادق کو، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے، تو امام جعفر صادق نے بھی ایون حضرت علی کا زمانہ بھی نہیں پایا، ٹھیک ہے، جب انہوں نے حضرت علی کا بھی زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ کہے گا نہیں انہوں نے اپنے کسی دادا سے یا کسی اپنے بھائی سے یا اپنے کسی اور عزیز سے سن لی ہوگی یہ بات، تو وہ تو دیکھیں قیاس ہے، تو وہ تو ہم پھر حضرت ابو ہریرہ کے اوپر بھی اس طرح کا قیاس بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ صحابی کی اس طرح کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، اس نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو۔
ٹھیک ہے، لیکن تو اس وجہ سے یہ روایتیں جو ہیں اس لیے قابل قبول نہیں نکلتی اس لحاظ سے، اگر ہم اصول کافی کی بھی دیکھ لیں جو آپ نے شیئر کی. ٹھیک ہے، اور آخری چیز بڑی خطرناک چیز ہے اسی روایت کے اندر، آپ دیکھیں نا اگر، تو اسی روایت کے اندر ایک بہت خطرناک چیز ہے جو کہ بالکل بھی ثابت نہیں ہوتی کہیں سے بھی. یعنی روایت کے اندر کیا چیز ہے، آپ اسی روایت سے پیچھے اگر ایک روایت چلے جائے نا، تو اس کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو چند دن تک ان کی والدہ کے دودھ نہ اترا، تو ابو طالب نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا تو خدا نے دودھ اتار دیا. یعنی اس سے یہ چیز شو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا نا شروع میں سب سے پہلے، وہ حضرت ابو طالب نے پلایا. یعنی یہ کتنی عجیب سی روایت ہے، آپ خود سوچیں، مطلب اپیرنٹلی کتنی عجیب روایت ہے. معجزہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح کا معجزہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے پلا دے. لیکن یہ چیز اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتا کے گئے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ تاریخ کے اندر بھی دیکھیں تو تاریخ کے اندر بھی یہ کوئی اتنی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کوئی اس کو کہتے کہ دودھ پلانے والے والد تھے. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے دائی حلیمہ تھی، جو حضرت حلیمہ تھی، ان کے بارے میں مشرق مغرب میں ایگریڈ اپون ہے کہ وہ جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب وہ ان کی دودھ پلائی ماں تھی. ٹھیک ہے، تو جب یہ چیز ثابت ہو رہی ہے تو اور دوسری طرف اگر ہم یہ حضرت ابو طالب کو کہنا شروع کرتے ہیں، مطلب کتنی عجیب سی بات ہے. آپ خود سوچیں، میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، یہ خود روایت کے اندر لکھا ہوا ہے جو آپ نے روایت شیئر کی ہے، اس کے اوپر والی روایت اگر آپ پڑھیں کہ حضرت ابو طالب کی چھاتی سے جو ہے وہ دودھ پلایا گیا، یہ اس طرح کی بات لکھی گئی ہے، وہ واضح طور پہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ بھی ان کا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو حضرت علی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی ہونے چاہیے تھے، مطلب ان کو لوگوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دی تھی. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی کہا ہے کیونکہ وہ ان کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. لیکن اس لحاظ سے کہیں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی ہمیں، تو ہم کیوں مان لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی بات جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہو تو ہم اس کو نہیں لیں گے، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے وہ مسلم میں ہو، چاہے وہ اصول کافی کے اندر ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے اسوہ حسنہ سے، قرآن پاک سے، ان سب چیزوں سے ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس وجہ سے یہ اصول ایک واضح اصول ہے، شیعہ کا بھی اصول ہے اور سنی کا بھی اصول ہے کہ اگر کوئی روایت قرآن سے ٹکرا جائے نا تو اس کو لینا نہیں ہے. یہ شیعوں کا اصول بھی ہے اور سنیوں کا بھی اصول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ روایت جو آپ نے بھی شیئر کی ہے اصحاب کہف کی مثال جو ہے وہ کس کی ہے، جناب حضرت ابو طالب سے ان کو کمپیئر کیا، تو وہ یہ مثال بالکل نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، اور اس لیے قرآنی اصول سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی روایت کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی یہ بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، اور اس کو صرف ہمارے نزدیک حضرت حضرت جعفر صادق کے اوپر جو ہے وہ گھڑا گیا یا لگایا گیا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی طرف اور صحیح حدیث کی طرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف چلنے والا بنائے، بجائے اس کے کہ ہم آج اپنا ٹائم اسی میں ضائع کرتے رہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا چھپایا تھا یا ظاہر کیا تھا، انہی چکروں میں پڑے رہے. ایک چیز تو طے ہوگی نا، اگر اس روایت کو بھی اگر ایز اٹ از مان لیا جائے تو اس سے یہ تو چیز ثابت ہو گئی نا کہ حضرت ابو طالب نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اگر ہم اس روایت کو بھی شیعہ اصول، شیعہ کہتے ہیں نا یہ روایت ہمارے حساب سے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، وہ کہتے رہے پھرے، لیکن اس سے بھی یہ چیز واضح ہوگی کہ اس سے پھر حضرت ابو طالب کی تنقید بھی لازم آئے گی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اپنا ایمان چھپایا، آخری وقت تک چھپایا. یعنی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اس روایت سے کہ انہوں نے عزیمت کا رستہ نہیں اپنایا اور انہوں نے اپنا ایمان ہی چھپایا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اس اپیرنٹلی اس روایت سے بھی یہ چیز واضح ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ کرے کہ مسلمان آج انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، جو 1400 سال پہلے کی چیزیں ہیں جن کا ہمیں آج کچھ حاصل نہیں ہونا ان سے ہمارا نا، مطلب علمی لحاظ سے بھی حضرت ابو طالب کو ہم اگر مثال ہے ہم ان کو مسلمان مان لیں تو اس سے ہمیں کوئی وہ مطلب کوئی ہماری کوئی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ ہی اگر ہم نے نہ مانا ان کو تو اس سے بھی ہماری کوئی آخرت میں نہیں ہونے والا. یا ہم نیوٹرل ہیں اس معاملے کے اوپر تو پھر بھی ہمیں کوئی ایسا فائدہ نقصان نہیں ہونے والا. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں اپنا وقت
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.